کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام التحیات میں السلام علیکہ علی النبی پڑھا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ کہنا صحیح حدیث سے ثابت۔ میں خود بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں۔ حاضر و ناظر اور علم غیب کا عقیدہ رکھنا کیسا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے علی مرزا نے یہ بتایا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح ہدایت سے ثابت ہے، اور حاضر و ناظر کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتایا ہے، اور آپ بھی اس ویڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جو ہے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور اچھی باتیں اور بتانے کی کوشش کروں گا میں، اور جہاں تک ہو سکے قرآن حدیث کے حوالے سے ہی بتاؤں گا، اور سنی سنائی باتوں پر میں خود بھی بھروسہ نہیں کرتا ہوں، اور قرآن حدیث کے ریفرنس سے اگر بتایا جاتا ہے تو اس کو تو انکار کر ہی نہیں سکتے ہم۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح بات بتلانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی، یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا، اور ہم ان کے اس فتوے کو ان کا تفرد مانتے ہیں کیونکہ باقی صحابہ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور لاجیکلی بھی میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا 17 جون 2009 کو، اس میں نے باقاعدہ ان سے اس بات میں ڈیبیٹ کی تھی۔ جب انہوں نے حاضر و ناظر کے کیس میں اس حدیث کو پیش کیا نا، بریلویوں کے خلاف اہل حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہا کرتے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد۔ تو میں نے پہلے تو اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ دیا کہ شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام اپنی زندگی میں تو پھر حاضر و ناظر تھے، اگر اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکلتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی الاسلام جب مدینہ شریف میں تھے مسجد نبوی میں، تو مکے والے جو صحابہ ہیں وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے یا السلام علی النبی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے جی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا تو مسئلہ تو پھر وہی ہے اپنی جگہ، یعنی وہ پھر یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور مدینے میں ہوتے ہوئے بھی مکے میں موجود ہیں روحانی طور پہ۔ تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کا تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات۔ یہ تشہد نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا ہے، اور یہ جھوٹ ہے جو دیوبند اور بعض اہل حدیث علماء کی جانب سے بولا گیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان۔ یہ جھوٹ ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرح تعلیم فرمایا نماز میں پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے بریلویوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شب معراج میں اللہ اور نبی آمنے سامنے تھے، اور نبی علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکایتاً نہیں ہے، یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز میں، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے، تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ پیغمبر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
جو سورہ النساء میں آیا. انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البیت, ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے, ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا. چونکہ نبی الاسلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا, تو کسی بھی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس میں سے کوئی حاضر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا. آج بھی اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ہمارا صلاۃ والسلام پہنچ رہا ہے. تو یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. البتہ بخاری میں آیا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مسعود اسے پڑھتے تھے السلام علی النبی, یعنی سلام ہو نبی پر, یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے. تو ٹیکنیکلی جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت جو حضور کو مخاطب کیا جا رہا تھا پھر تو وہ بھی غلط ہونا چاہیے تھا, سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ چلو حضور آگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں السلام علیکم ایھا النبی. تو جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں, باقی مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں, حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے, علی النبی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس تفرد کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ میں نے اس کوسچن آنسر سیشن میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے, کہتا ہے نہیں میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں. چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جی اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو, تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا ہے دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس, کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے, اللہ کو چاہ رہا ہے سلام, تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا رہا ہے, تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں, حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں, تو پھر یہ درست ہے نا. درست ہوگا, بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا, یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو سید ثابت فرشتے پہنچاتے ہیں نا, اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے, تو یہ صحیح حدیث ثابت نہیں, ساری باتیں صحیح. اچھا سر, اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر علی النبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت میں. شاذ کس طرح؟ ان کی اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا جی, حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے, اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا. جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے, آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے, ایک آیتن ہے. خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے, یہ انشائیہ ہی ہے. اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. 4 کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے, سنن کبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے, اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے, علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے.
اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی، اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یہ اخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ اور یہ جو سلام کے سیغے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ، استغفر اللہ۔ یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ عشق رسول ہے؟ یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے؟ تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے، نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں۔ اللہ سے ڈرے۔ تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے، اللہ اکبر۔ اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، جس طرح قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے وہ برباد ہو جائے گا۔ اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، اس امت کے سب سے بڑے دو ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں۔ اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر دو بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا۔ اللہ، میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں آیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو، اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قبر رسول پہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ تینوں آیات لکھی ہوئی تھی،
جالی شریف کے اوپر. اور اب جو نئی کنسٹرکشن کروائی ہے انہوں نے کورونا کے دنوں میں, تو وہ ساری جالیاں بھی ریپلیس کر دی ہیں انہوں نے. 3 جالیوں کے پورشن بنے ہوئے ہیں. ایک درمیان والا پورشن ہے جالیوں کا جس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے. اس کی سیدھ میں جو پیچھے قبریں ہیں, وہ قبر تک کوئی نہیں جاتا. جو اندر بھی جاتے ہیں نا, وہ اندر بھی کئی دیواریں ہیں, وہ دیوار کے باہر سے ہی آ جاتے ہیں. قبر تو کئی سو سال سے سیل ہے. وہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں وہاں اندر دفن ہونا ہے, ایک قبر کی جگہ خالی ہے, وہ اس وقت ہی کوئی کھولے گا, کوئی نہیں اسے کھولتا, نہ وہ وہاں کوئی جاتا ہے. کیونکہ میرے اپنے ایک قریبی دوست ہیں جو پاکستان سے ہی ہیں, اور وہ اندر کا سارا انتظام, وہ اندر بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں. انہوں نے مجھے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ آپ کرونا کے دنوں میں آ جائیں, میں آپ کو اندر سے سارا دکھا دیتا ہوں. ان کے میڈیا سیل کے وہ ہیڈ ہیں, ان کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے, عربی بھی, اور اردو تو بولتے ہی ہیں ماشاءاللہ, تو وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ اندر سے سارا سیل ہے. اور میں نے تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی, پھر میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں قبر رسول سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں. تو وہ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی گنبد خضرا کی ہسٹری اور پورا اس کے اوپر, اس میں قبروں کی لوکیشن بھی بتائی. وہ جو ایک ٹینٹیٹو تصویر بھی نیٹ کے اوپر نا سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے حجرہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا, کہ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے, یعنی وہ اینیمیشن کے طور پہ, تو اس میں وہ جو بڑے والا رنگ ہے نا, اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے, اور آلموسٹ آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے, لیکن وہ قبر حضور سے پیچھے ہے. فرنٹ پہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے, آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے, اور حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, نبی علیہ السلام کی یہ قبر مبارک, پھر یہاں ایک سٹیپ طے ہوا, ایک سٹیپ یہاں طے ہوا, یہ 2 سٹیپ طے ہوتے ہوئے یہاں ایک جگہ قبر کی خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے علیہ السلام. تو پھر وہ چھوٹے اگلے 2 رنگ کے اوپر حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے, تو ہم سلام عرض کرتے ہیں. وہ جو مین جالی ہے نا سینٹر والی, اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پوری آیت. اور باب السلام کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پہلے والی جو جالی ہے نا, ان کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. وہ بھی سورہ حجرات کی 3 نمبر آیت. وہ باب البقیع والی سائڈ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ جو تیسری جالیوں کا پورشن ہے نا, اس کے اوپر وہ آیت دیکھیے ختم نبوت والی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ 3 آیات ان جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور قبر رسول پہ جب بھی حاضری ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. بلکہ یہ جو سعودیہ کا مسجد نبوی والا جو چینل ہے نا, وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے نا وہاں سے, تو جب وہ لائیو آتے ہیں نا تو جالی شریف کے اوپر پہلے وہ کیمرہ مارتے ہیں, تو وہ جو کمنٹیٹر ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. وہ چینل سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اذان کے اوقات میں, جب مسجد ایک میں تو حرمین شریفین کی وہ 5 نمازیں دکھاتے ہیں نا, ایک مسجد نبوی کا چینل بھی ہے, سعودی چینل ہے جس میں مسجد نبوی کی 5 نمازیں, تو اس میں آپ دیکھیں وہ جالی شریف کے اوپر ریئل ٹائم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو وہ جب میں بیٹھا ہوں نا تو میرے بھی جب سامنے آتا ہے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ, کیونکہ وہ تو ریئل ٹائم ہوتا ہے نا. باقی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے, میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے, وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا. نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی قبر کے بارے میں, کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا, میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام محدثین اس کی صحت کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ, چاہے متقدمین ہو, متاخرین ہو, شیخ البانی ہو, شیخ زبیر علی صاحب ہو, امام نووی ہو, امام حاکم ہو, امام ذہبی ہو, سارے ائمہ. لیکن وہ سلام نبی علیہ السلام کا جو روح کا لوٹنا ہے وہ بھی برزخی ہے,
وہ ایکچوئل وہ نہیں کہ جسم سے کوئی روح نکل گئی اور داخل ہوئی، وہ والا کام نہیں، یعنی روح کا متوجہ ہونا۔ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ کا جسم اطہر بالکل سلامت ہے، آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا بھی رشتہ ہے جو برزخی رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نہ ہمارا سلام پہنچنا فزیکل ہے اور نہ حضور کا جواب آنا فزیکل ہے، ورنہ جب حضور جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں آواز آتی ہے جعلی شریف سے؟ عام قبرستان میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ قبرستان میں دفن ہو، تم پہ ہماری طرف سے اللہ کا سلام ہو۔ وہ تو عام مردوں کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے، تو یہ تو مطلب قبرستان جب بھی آپ نے جانا ہے تو سلام تو عرض کرنا ہے، آل البقیع پہ وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ بھی سلام عرض کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے، ان کا جواب دینا بھی برزخی ہے، اور یہ برزخ ہے ان سین بیریئر، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100۔ مرنے سے لے کے قیامت تک ان سین بیریئر ہے۔ جب اس کی آگے تفصیلات میں لوگ پڑھتے ہیں نا جی قبر پہ جائیں تو وہ خود سنتے ہیں، ادھر سے پہنچایا جاتا ہے۔ سرکار وہ جو خود سنتے والی روایت ہے نا سنن کبریٰ البیہقی کی یا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس پہ امام بیہقی نے خود جرح کی ہوئی ہے کہ اس میں محمد بن مروان الصدیق کذاب جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت گھڑی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے بریلویوں نے ایک کتاب لکھی ہے نا آپ زندہ ہیں واللہ، عباس رضوی صاحب نے، انہوں نے خود کہا یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے تو اور چکر میں اسے ضعیف کہا نا، پھر اس میں لکھا ہے اس میں اعمش کی تدلیس ہے، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اور اچھا وہ ضعیف انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر وہ اس کو صحیح مانتے ہیں نا تو دیوبندی اپنے عقیدے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں کہ جی قبر رسول پہ سلام عرض کریں تو حضور خود سنتے ہیں، یہاں سے بھیجیں تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، جبکہ بریلوی کہتے ہیں چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں حضور خود ہی سنتے ہیں۔ اب وہ روایت جو تھی نا وہ ان کے گھاٹے فٹ ہو رہی تھی تو خود بریلویوں نے کہہ دیا ہے کہ روایت ہی جعلی ہے۔ اندازہ کرو وہ روایت کتنی جعلی ہوگی جسے بریلوی بھی جعلی کہہ رہے ہو، اس کی جعل سازی کتنے بڑے لیول کی ہوگی، اور وہ ان کو دیوبندیوں کے جواب میں کہنا پڑا، ادروائز تو شاید ویسے تو پرانے محدثین تو اس کے اوپر جرح کر کے گئے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ چند بڑی نفلی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی بدبختی ہے کوئی حرمین جائے اور قبر رسول پہ حاضری نہ دے سکے، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو آپ نے ہمیں خود تعلیم فرمایا۔ کہتے نہیں جی عشق کی باتیں ہیں، تو عشق کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی اور محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ سرکار یہ آپ کے صرف ایک جذباتی جملے ہیں، دین میں صرف وہ چیز جائز ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جائز قرار دی ہے۔ ہاں